بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد و وظائف قرآن پاک سے میں ابرار علی آپ سے یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ احباب کے لیے لائے ہیں، جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ بالخصوص دو لوگوں کے لیے ہے۔ ایک تو وہ احباب جن کو بالکل اولاد ہی نہیں ہے، جن کو اولاد کی نعمت ہی نہیں ہے، نہ نعمت ہے نہ رحمت ہے ان کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو صرف ہی بیٹیاں ہی ہیں، صرف بیٹوں کے طلبگار ہیں، وہ ان کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو بالکل اولاد ہی نہیں ہے۔ دونوں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس آیت مبارکہ سے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کو صرف بیٹیاں ہی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نعمت ہو، وہ بیٹے کا خواہش مند ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت مجرب ہے، فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے بھی اکثیر ہے یہ آیت مبارکہ۔ اور اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، جس کو اولاد ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ فائدہ مند ہے۔ یعنی نرینہ اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے اور بے اولاد احباب کے لیے، دونوں کے لیے آیت مبارکہ بہترین اور جامع ہے۔ تو آج یہ وظیفہ ہم قرآن پاک سے آپ کو بتائیں گے۔ وہ احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ہم ہر روز آپ کے سامنے 2-3 ویڈیو وظائف سے متعلق، 1-2 ویڈیو خوابوں سے متعلق آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں۔ اگر کوئی شخص اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور اولاد کی شدید خواہش رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بھی اور بے اولاد بھی جو ہو شخص، وہ بھی پڑھے، اس کو بھی اولاد ہو جائے گی، اور اولاد نرینہ بھی اس میں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ آیت مبارکہ۔ یہ آیت بعد نماز عشاء 121 مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، بس یہ یہاں تک پڑھنی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد ملے گی۔ تو یہ تھی آیت مبارکہ 187 سورہ بقرہ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اس آیت کو عشاء کے بعد 121 مرتبہ اسی نیت سے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، تو یہ انشاءاللہ بے اولاد جوڑوں کے لیے، اور جو اولاد نرینہ کے خواہش مند مرد و حضرات ہیں، خواتین و حضرات ہیں، ان کے لیے بھی بہترین جامع اور مفصل آیت مبارکہ ہے اور ازمودہ ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں اور بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اولاد نرینہ کے حساب سے بھی اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں ہیں، کہ مثال کے طور پہ اگر حدیث مبارکہ میں بھی اس کے متعلق کوئی دعا آئی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اولاد نرینہ کے لیے کس طرح اور کس اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے اگر اس کے متعلق کوئی خاص آیتیں اور بھی تجویز کی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ من جملہ بتانے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ یہی نہ سمجھا جائے کہ یہی آخری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی ان طرائق میں سے، ان تمام اصولوں میں سے، قواعد میں سے، ان تمام راستوں میں سے جو بارگاہ الہی کی طرف راغب ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی اولاد نرینہ کا ہے، اور یہ قرآنی علاج ہے اور روحانی علاج ہے، قرآن پاک سے روحانی علاج ہے یہ۔ تو ہم اس لیے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور اس خاص مقصد کے لیے اس نیت سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کوئی کسی اور طریقے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے، یا کسی اور تعویذ کے ذریعے، دم کے ذریعے، وہ طریقہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ طریقہ قرآن سے ہے، وہ طریقہ حدیث سے ہوگا، یا بزرگوں کے حال احوال سے ہوگا، یا علماء کی تصدیق سے ہوگا۔ تو ہم باقی طریقوں کو غلط نہیں کہہ رہے، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طریقہ اپنی جگہ پر درست ہے اور رائج ہے۔ تو یہ جو ہم طریقہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی
کوئی عام طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ بھی یہ جو سورہ بقرہ کی جو ہم آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں یہ بھی مستند عالم دین، محدثین، مفکرین کی رائے ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت اقبال علامہ محمد اقبال مدنی، ان کے بھی آزمودہ یہ مجربات ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کو استعمال کیا اور ان کو اس سے استفادہ حاصل ہوا، اور انہوں نے پھر اس کو لوگوں میں رائج کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ آیت مبارکہ کہ یہ اس کام کے لیے بہترین آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم آیت مبارکہ آپ کے سامنے لاتے یہ ہم خود نہیں، ہم بلکہ پیچھے اولیاء اللہ، کاملین، بزرگ، علماء، احادیث مبارکہ، قرآن پاک کے مفسرین سے ہم لوگوں کی رائے لی ہوئی ہوتی ہے، ہماری اپنی کوئی ایجاد نہیں ہے یا ہم خود اس کے کوئی موجد نہیں ہے۔ تو اولاد نرینہ کے لیے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے یہ۔ اس آیت مبارکہ کو بعد نماز عشاء 121 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو امید راسخ اور کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا اور وہ شخص بھی صاحب اولاد ہو جائے گا۔ بے اولاد بھی پڑے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے نصیب میں رحمت ہوگی، نعمت ہوگی، مل جائے گی۔ نہیں ہوگی تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔